بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین لا سیما لبقیۃ اللہ العظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ عزیز طلبہ و طالبات، خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب، ہم نے جو آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور آپ اس کی تبیین فرمائیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے جو آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے تو اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کو تبیین فرمائیں، لوگوں کے لیے بیان فرمائیں کہ جو احکام ہم نے ان کے لیے نازل کیے ہیں، ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر سکیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، قرآن کریم میں ہم اسی وقت غور و فکر کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کی زبان سے واقف ہوں اور اس کی اصطلاحات سے واقف ہوں، اور قرآن کریم کی زبان سے واقف ہونے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم علم صرف و نحو اور دیگر علوم حاصل کریں تاکہ قرآن سمجھ میں آ سکے۔ لیکن قرآن سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ابتدائی طور پر، وہ ہے صرف و نحو۔ اس لیے ہم جامع المقدمات کے جو حوزہ علمیہ قوم میں پڑھائی جاتی رہی ہے اور ابھی بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس کی تدریس کا عزم کیا ہے، اور اس میں یہ جامع المقدمات نہایت مشہور و معروف کتاب ہے، اور یہ بہت مفید کتاب ہے۔ تمام طلاب تقریباً اس کو پڑھ کر علم نحو اور علم صرف پر عبور حاصل کرتے ہیں۔ اس میں عام طور پر جو ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں کتابیں پیش کریں گے اور پڑھائیں گے، وہ 3 صرف کی کتابیں اس میں سے پڑھائیں گے، اور اسی طرح سے 3 کتابیں اس میں سے ہدایہ، اس میں سے 3 کتابیں نحو کے بارے میں پڑھائیں گے۔ صرف کے بارے میں جو کتابیں پڑھائی جائیں گی وہ امثلہ، اور اسی طرح سے کتاب شرح امثلہ اور کتاب صرف میر، یہ 3 کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد ہم نحو کے اندر جو اس میں کتابیں ہم نے منتخب کی ہیں وہ شرح عوامل، اسی طرح سے پھر اس کے بعد ہدایہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں یہ کتاب کتاب الامثلہ، اس میں پہلی کتاب کتاب الامثلہ ہے جو پڑھائی جاتی ہے۔ کتاب الامثلہ کا مطلب یہ ہے، دیکھیں نظر آ رہا ہے بالکل صاف، کتاب الامثلہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب الامثلہ اس میں ہم پڑھیں گے، یعنی مثالوں والی کتاب۔ اس میں ابتدائی طور پر کچھ مثالیں پیش کی گئی ہیں جس کے ذریعے ہم مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک گویا ABCD کا درجہ رکھتی ہے کتاب۔ تو اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اسی کو پڑھ کر ہم اگلی کتاب کو بیان کر سکیں گے۔ اس میں کتاب امثلہ اور شرح امثلہ ہم ایک ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے کتاب الامثلہ میں جو چیز پیش کی جا رہی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مصدر اصل کلام ہوتا ہے۔ کلام کی بنیاد اور جڑ جو ہے، جو اصل ہے، وہ مصدر ہے۔ مصدر کلام کی بنیاد ہے، اصل ہے، اور اسی مصدر سے ماضی بنتا ہے، اور اس مصدر سے مختلف فعل کی صورتیں نکلتی ہیں۔ 9 صورتیں ہیں جو اس مصدر سے وجود میں آتی ہیں: ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نہی، جہد، نفی اور استفہام۔ یہ 9 صورتیں مصدر سے نکلتی ہیں۔ آپ دیکھیں جو عربی میں صیغے استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے الضرب مصدر ہے، اس سے ہمیں ضربہ یہ بنایا گیا ہے، فعل ماضی ہے۔
اور ماضی کے جو 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں عربی میں، اور 14 صیغوں کو ہم کس طریقے سے ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے 14 پورے دیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ماضی کے 14 صیغوں میں سے 6 غائب کے ہوتے ہیں، 6 حاضر کے ہوتے ہیں، اور 2 متکلم کے صیغے ہیں۔ جو 6 غائب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ اسی طرح سے جو 6 حاضر کے ہیں ان میں سے 3 مذکر اور 3 مؤنث کے صیغے ہوتے ہیں اور یہ 2 متکلم کے ہیں۔ اس طریقے سے ہے، اور اس کی ترتیب ابھی ہم آپ کو صفحے کے اوپر سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے کون سا صیغہ کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے آپ کی سہولت کے لیے۔ اس سلسلے کا یہ پہلا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہی کتاب جامع المقدمات آپ کے لیے درس کے لیے انتخاب کی گئی ہے۔ اس میں ہم کتاب الامثلہ اور شرح امثلہ میں پہلے درس کے عنوان سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ پہلا درس آپ کے پاس پیش کیا جا رہا ہے کتاب امثلہ اور شرح امثلہ کا۔ مصدر جیسے الضرب ہے، یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ مصدر کلام کی بنیاد اور اصل ہے۔ اصل یعنی جڑ، اس سے 9 صورتیں نکلتی ہیں۔ مصدر جیسے مثال کے طور پر بیان کیا گیا الضرب یعنی مارنا۔ عربی میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہوتا ہے۔ الضرب اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، اور اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں مصدر کا، تو جیسے مارنا نون الف نا اس کی اردو میں پہچان ہے۔ جیسے مارنا سے مار، یہ ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے، یہ امر کا صیغہ بن جاتا ہے اردو میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب مصدر سے مختلف صیغے بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مصدر وہ چیز ہے کہ جو کلام کی اصل قرار پاتا ہے، اس کی جڑ قرار پاتا ہے، اور اس میں سے 9 صورتیں نکلتی ہیں ماضی سے، مصدر سے۔ پہلی ہے ماضی، اور اسی طرح سے مضارع، پھر نمبر 3 اسم فاعل، نمبر 4 اسم مفعول، نمبر 5 امر، نمبر 6 نہی، نمبر 7 جہد، اور نمبر 8 نفی، اور اسی طرح پھر استفہام۔ یہ 9 صورتیں مصدر سے نکلتی ہیں۔ ماضی یعنی وہ زمانہ کہ جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ ماضی جیسے مصدر الضرب سے بنے گا ضربا، ضربا۔ ابھی ہم آپ کو اس کی ضربا کی گردان یہاں پر دکھا دیں گے، اور یہ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ ضربا ہے، ماضی نکلتا ہے، یعنی وہ زمانہ کہ جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے اسے ماضی کہتے ہیں، اور وہ زمانہ کہ جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے یہ مستقبل کا زمانہ کہلاتا ہے۔ مضارع کہتے ہیں اس کو عربی میں، یہاں پر مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، اور یہ حال اور استقبال دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسم فاعل جو ہے یہاں پر یعنی کام کرنے والا، اور اسم مفعول یعنی جس پر کام کا اثر ہوتا ہے یا جو کام انجام دیا جائے اسے اسم مفعول کہتے ہیں، اس صیغے کو یہاں پر۔ اسی طرح سے امر وہ صیغہ ہے امر کے جو کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جس صیغے کے ذریعے، اسے امر کہتے ہیں۔ اور نہی جس کام سے روکا جاتا ہے، جس صیغے کے ذریعے کسی کام سے منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، اسے فعل نہی کہا جاتا ہے۔ فعل جہد کون سا فعل ہے؟ وہ صیغہ، وہ فعل کہ جس کے ذریعے ماضی میں کسی بات کی نفی کی جاتی ہے، کہ مثال کے طور پہ ضرب، ضربا، تو اگر ہم اسے ماضی میں خبر دینا چاہیں تو جس صیغے کے ذریعے سے ہم ماضی میں اس کی نفی کریں گے اس کام کی یعنی مارنے کی، تو اس کو فعل جہد کہتے ہیں۔ نفی وہ صیغہ کہ جس کے ذریعے ہم حال اور استقبال کی نفی کرتے ہیں، اس کو نفی کہتے ہیں۔ استفہام وہ صیغہ ہے کہ جس کے ذریعے
سوال کیا جاتا ہے، استفہام کیا جاتا ہے، کسی چیز کے بارے میں معلوم کیا جائے تو جس لفظ کے ذریعے، جس صیغے کے ذریعے ہم کسی چیز کو معلوم کرتے ہیں اسے استفہام کہا جاتا ہے۔ تو یہ 9 صورتیں ہیں جو مصدر سے نکلتی ہیں، ماضی، مستقبل یا مضارع، اس میں فاعل، اس میں مفعول، فعل امر، فعل نہی، جہد، نفی اور استفہام، یہ 9 صورتیں ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ماضی کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فعل ماضی، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عربی میں 14 صیغے ہوتے ہیں، جس کا نقشہ آپ کے سامنے یہ انگلیوں کے اوپر بنا دیا گیا ہے۔ جو ماضی کے 14 صیغے ہیں، مستقبل کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، اور اس میں فاعل کے 6 صیغے ہیں، اس میں مفعول کے بھی 6 صیغے ہیں، امر، نہی، جہد، نفی، استفہام، ان سب کے 14 صیغے ہوتے ہیں، جس کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر فعل ماضی کو آپ سے قریب کر کے دکھایا گیا ہے۔ یاد رکھیں 6 صیغے غائب کے ہیں، یہ 6 صیغے غائب کے ہیں۔ اس ہاتھ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ جو 2 انگلیاں ہیں ہماری، کن کی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی، یہ 6 غائب کے صیغے کہلاتے ہیں، اور شہادت کی انگلی اور اس کے برابر والی بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی، یہ حاضر کے صیغے کہلاتے ہیں۔ حاضر کے صیغے، یہ 6 صیغے غائب کے صیغے ہیں، یہ 6 صیغے حاضر کے صیغے ہیں، اور یہ 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ ان کو اسی ترتیب کے ساتھ یاد کر لیجئے۔ اگر پوچھا جائے کہ ماضی کے 14 صیغے بتائیے کس ترتیب کے ساتھ ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 غائب کے ہیں، 6 حاضر کے ہیں، 2 متکلم کے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو 6 غائب کے ہیں اس میں سے یہ 3 صیغے مذکر کے ہیں اور 3 صیغے مؤنث کے ہوتے ہیں، 6 ہو گئے۔ اسی طرح سے جو صیغے حاضر کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ اسی طرح جو متکلم کے ہیں اس میں مذکر مؤنث سب برابر ہیں، کہ جو مذکر کا صیغہ ہے وہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو مؤنث کا صیغہ ہے وہی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جمع میں بھی مذکر مؤنث دونوں ایک ہی طرح کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے یہ جو 6 غائب کے صیغے ہیں، یہ جو 6 غائب کے صیغے ہیں اس میں سے 3 مذکر کے ہیں، تو ان میں سے یہ دیکھیں کہ جو اوپر والے حصے ہیں، پور، یہ جو پہلا پور ہے ہمارا انگلیوں کا، یہ تمام کے تمام صیغے جو پہلے نمبر پہ آئے ہوئے ہیں یہ مفرد کے صیغے ہیں، یہ سب کے سب مفرد کے صیغے ہیں، واحد جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ واحد، یہ پہلے نمبر پہ جتنے بھی صیغے ہیں یہ سب واحد ہیں۔ اسی طرح سے پھر یہ دوسرے نمبر پہ جو صیغے ہیں یعنی یہ تثنیہ کے صیغے ہیں۔ تثنیہ کے صیغوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی 2 کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ صیغے، واحد 1 کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ضرب، ضربا، اس ایک مرد نے مارا، ضربا یہ 2 کے لیے استعمال ہوگا، ان 2 مردوں نے مارا، بس اس کو ہم واحد کے لیے استعمال کریں گے اور اسے ہم تثنیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تثنیہ کے لیے استعمال ہوگا یہ، یعنی 2 کے لیے، ان 2 نے مارا۔ اور یہ جو تیسرے نمبر پہ جو ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی سے اٹیچ حصہ ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان سب مردوں نے مارا۔ اب آپ دیکھیں تمام کے اندر اسی ترتیب سے ہے، یہ واحد، تثنیہ، جمع، واحد، تثنیہ، جمع۔ اسی طرح سے حاضر کے جو صیغے ہیں اس میں بھی بالکل اسی ترتیب سے ساتھ ہے، مفرد، تثنیہ، جمع، واحد، تثنیہ، جمع۔ اب آپ دیکھیں لیکن جو متکلم کے صیغے ہیں اس میں صرف 2 ہی چیزیں ہیں۔ جو صیغہ واحد کا ہے وہ واحد کے لیے استعمال ہوگا، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، لیکن جو جمع کا صیغہ ہے یہ تثنیہ کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی یہی استعمال ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اس کی ترتیب آپ کو ایسے یاد کرنا ہے ان کو۔ ضربا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ضربا، ضربا تثنیہ کا صیغہ ہے، ضربا اس ایک مرد نے مارا، ضربا ان 2 مردوں نے مارا، تثنیہ، ضربو ان سب مردوں نے مارا،
ضربت اس ایک عورت نے مارا، ضربتا ان دو عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا، جمع کا صیغہ ہے۔ ضربتی ضربتا، اب دیکھیں ہم حاضر کے صیغے پڑھیں گے، مذکر کے صیغے اس میں یہ ضربتا، تو ایک مرد نے مارا، تو نے مارا، ضربتما تم دو مردوں نے مارا، ضربتم تم سب مردوں نے مارا۔ اب مؤنث کے صیغے دیکھیں، ضربتی تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم دو عورتوں نے مارا، ضربتنا تم سب عورتوں نے مارا، ضربتو یعنی میں نے مارا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ضربنا یعنی ہم نے مارا، چاہے دو مرد ہوں چاہے بہت سے مرد ہوں، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، سب کے لیے یہ اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے الحمدللہ، ان کو اسی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یہ فعل ماضی کی گردان ہے، اور یہ پہلے سبق میں ہم نے مصدر کو بتایا کہ مصدر کس کو کہا جاتا ہے، اور مصدر سے کتنی صورتیں نکلتی ہیں، 9 صورتیں نکلتی ہیں۔ مصدر الضرب سے ماضی بنتا ہے، ماضی کے یہ 14 صیغے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے بعد یہ بیان کریں گے کہ ماضی کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا، ضربتو ضربنا۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔